کہ ابھی کچھ ہی دنوں بعد ایام حج میں وہ ان کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ذہن میں حج کی عبادت کا جو بنیادی تصور ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ حج کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس شخص نے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد وسائل ہوتے ہوئے، صحت ہوتے ہوئے، صحت ٹھیک ہے، وسائل ٹھیک ہے، پیسہ ہے، سفر کر سکتا ہے، اور پھر حج نہیں کیا، حضور نے فرمایا یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، میرا اس کو وہ میری امت نہیں ہے، میرا امتی وہ نہیں ہے جس کے پاس حج کرنے کا پیسہ تھا، کرایہ تھا، وسائل تھے، کھانے پینے کا سامان تھا، جا سکتا تھا، صحت ٹھیک تھی، وہ نہیں گیا، فرض حج ادا نہیں کیا، فرض تھا ادا نہیں کیا، تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، رسول اللہ نے اسے اپنا امتی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق حج کو کیا، اس میں غلطی نہیں کی، حج کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، حج کرتے ہوئے کوئی بے حیائی کا عمل نہیں کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا حج حج مبرور ہوگا، یہ مقبول حج ہوگا۔ اور مقبول حج کی نشانی یہ ہے کہ والدت امہ، بالکل اس طرح کی جس طرح وہ آج دنیا میں آیا ہے، وہ معصوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عبادات جو ہمارے پاس نماز کی صورت میں موجود ہیں، روزے کی صورت میں موجود ہیں، حج کی صورت میں موجود ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں موجود ہیں، ان عبادات کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد وہ پہلی چیز ہے جو سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ، یہ اس کی بنیاد ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہارے لیے لازم ہے کہ تم پہلے ٹریننگ کرو۔ اس ٹریننگ میں ایک امام کے پیچھے تم نماز پڑھو، امام نے اللہ اکبر کہا، اس کے سر سے پہلے تمہارا سر نیچے نہیں جانا چاہیے، یہ تمہاری ٹریننگ ہے۔ امام کے پیچھے امام کے ساتھ اس کے پیچھے اتباع کرتے ہوئے اس کی امامت میں آنا ہے تم نے۔ اور اس ٹریننگ میں اتنا سخت جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر کسی نمازی نے امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیا سجدے سے، حضور نے فرمایا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے۔ یہ ایک ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ کہ جب تم میدان جہاد میں تمہیں جانا ہے، اس میدان جہاد میں اپنے کمانڈر کا آرڈر ماننے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو یکسو ہو کر وہاں جا کے پیش کر دینا ہے۔ وہاں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی سپاہ ہے، اللہ کی فوج ہے، اور ایک نظام ہے جو کائنات کے مالک نے 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، لوگوں یہ اللہ کی فوج ہے، تم اس فوج کے سپاہی ہو، تم اس فوج کے ذمہ دار ہو، آزاد نہیں ہو، اپنی مرضی سے نہ آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے تم جاؤ گے،
اللہ کے حکم سے تمہیں اس دنیا میں لایا گیا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی تم اس دنیا سے جاؤ گے. اور اگر اس درمیانی حصے میں یہاں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر بھی دیں گے, رینک بھی دیں گے اور انعامات سے بھی نوازیں گے. لیکن اگر یہاں رہتے ہوئے پیدائش سے لے کر موت کے درمیان تم نے اگر اس ٹریننگ میں فرق ڈال دیا, وہاں اپنی مرضی کی, ٹریننگ کے وقت سوئے رہے, بہانے کرتے رہے اور اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے نفس کی کیفیات کو ترجیح دی تم نے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم اپنی ٹریننگ میں جب فیل ہوگے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے اس بڑی عبادت میں بھی تم فیل ہو جاؤ گے. میرے پیارے بھائیوں, یہی بات روزے میں بھی ہے. روزے میں بھی یہی بات ہے. کسی کو کوئی اس میں اسپیشل چھٹی نہیں ہے, اسپیشل کوئی برآت حاصل نہیں. اللہ کے نبیوں سے لے کر وہ آخری امت تک ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے کہا ہو کہ اچھا تم تو دوپہر کو کھا لینا, سحری بھی کھا لینا, دوپہر کو بھی کھا لینا اور رات کو بھی کھا لینا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ روزے رکھے کرتا تھا. فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی زیادہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی زیادہ محنت کے ساتھ, زیادہ عبادت گزاری کے ساتھ اس عمل سے گزرتے تھے. تو یہ بھی ایک ایسی ٹریننگ ہے کہ جب تم میدان جہاد میں نکلتے ہو تو وہاں پھر جس طرح تم سحری سے لے کر افطاری تک اللہ کی رضا کے لیے وہ وقت پورا کرتے ہو, تو اگر اس میدان میں تمہیں کھانا نہ ملے, اس میدان جہاد میں تمہیں پانی نہ مل سکے, تو پھر تمہارے اندر اتنی ایمانی قوت اور صبر ہونا چاہیے کہ ایک مجاہد کس انداز میں اپنے آپ کو لے کر آتا ہے, جو اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو یہ کھانے پینے کی تو حیثیت ہی نہیں. لیکن میرے بھائیوں, جو کھانے پینے والے لوگ ہوتے ہیں, جو نفس کے بندے بن جاتے ہیں, پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اپنے نظریات کو بیچ دیتے ہیں. خواہشات کے لیے نظریات کو بیچ دیتے ہیں, ملک کو بیچ دیتے ہیں, ملک کے اثاثہ جات کو بیچ دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسری بڑی عبادت نماز کے بعد روزے کی جو کیفیت میں نے عرض کی کہ اللہ اپنے بندے کے اندر یہ صبر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میدان جہاد میں آئے تو پھر اس کی یہ کیفیت ہو. اور حضرات, یہ جو چند دن حج کے ہیں یہ بھی تو اس بڑی عبادت کا ایک صلہ ہے, اس بڑی عبادت کا ایک طریقہ ہے. ایک آدمی اسپیشل اپنے سارے لباس کو تبدیل کر لے اور صرف 2 چادروں میں گزارا کرے. ایک اوپر چادر لی ہے اور نیچے باندھی ہوئی چادر. جوتا جو پہنا ہوا ہے وہ بھی اس طرح کا پہنا ہوا ہے جس میں پاؤں نظر آئے. سر جو ہے وہ صرف ننگا ہونا چاہیے. اب ان حالات میں فقیری کا یہ لباس پہن کر جو ہی لباس پہن لے تو اس کی زبان سے یہ نکلے لبیک اللہم لبیک, یا اللہ تیرا فقیر بندہ تیرے دربار میں آ گیا ہے. لبیک, تیرا فقیر بندہ, محتاج بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اختیار سارا تیرا ہے, تیرا بندہ آج تیرے حضور حاضر ہو گیا. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. یا اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو اس کا کھلے بندوں اطاعت کر رہا ہوں. میرے مالک تو وحدہ لا شریک ہے, تیرا اختیار میں, تیرے حقوق میں, تیری ذات میں کسی قسم کا کوئی دخل دینے والا نہیں ہے. لا شریک لک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک. یا اللہ تعریف صرف تیری, نعمتیں صرف تیری ملکیت, حکومت تیری, اختیار تیرا سارا کا سارا. میرے پیارے بھائیوں, ان حالات میں
دوڑتا ہوا کعبۃ اللہ کے طواف کرے، پھر 9 کلومیٹر اس کیفیت میں منا میں جائے، مزدلفہ میں جائے، عرفات میں جائے، پھر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے اس کا اظہار کرے کہ جس طرح میں اس پتھر نما شیطان کو کنکریاں مار رہا ہوں، گویا میں اپنے اندر کے شیطان کو کنکریاں مار کر فارغ ہو رہا ہوں۔ لیکن اگر اس سارے عمل میں اس نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا، حج کی ان برکات کو محسوس نہیں کیا، اس ٹریننگ کو محسوس نہیں کیا جو ٹریننگ اللہ کروانا چاہتے ہیں، اس کی نظروں میں حیا نہیں آئی، زبان میں نرمی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو یاد رکھو کہ تمہاری زبان نرم ہو جانی چاہیے۔ اگر کوئی کسی وقت تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کا جملہ بھی کہہ لے، اس کا شکریہ ادا کر کے سائڈ دو۔ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تمہارے کندھے نرم ہو جائیں، تم چل رہے ہو پورے کے پورے رش میں چل رہے ہو، تو تمہیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کن میں ہو، اور عبادت میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہاں جا کر بھی مختلف ممالک کے مختلف لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے، خواتین بھی، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، رویے اچھے نہیں ہوتے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، مشکل سفر ہے۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، آخری آیت میں آپ بار بار جملہ فرمایا کرتے تھے، خذوا عنی مناسککم۔ یہ بات آپ نے منا میں بھی فرمائی، مزدلفہ میں بھی فرمائی، عرفات میں بھی فرمائی، آؤ میرے ساتھ حج کے طریقے سیکھو، حج کا وہ مقصد سیکھو کہ حج کیوں کرنے کے لیے آئے اور کیسے کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو ہمارے سامنے لینی چاہیے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، پیسے کا خرچ کرنا ہو، ان ساری چیزوں کو لے کر قربانی تک آخر میں کائنات کے مالک نے کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ پہلی بات، پتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پتوں کی گندگی سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سورہ توبہ میں بھی آتا ہے، سورہ انفال میں بھی، اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کو بتوں سے پاک کر دیا ہے۔ قیامت کے قریب پھر ایک ایسا ماحول آئے گا کہ یہ سرزمین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کی تھی، قیامت سے پہلے پھر ایک دفعہ بتوں کا مرکز بن جائے۔ اور آج وہ کیفیات آپ ہم دیکھ رہے ہیں، عرب امارات میں دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں، مختلف حوالوں سے بت باقاعدہ بت بنا کر بیچے جا رہے ہیں اور نعوذ باللہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور یہی بت مختلف حوالوں سے ہماری تہذیب کا حصہ بن گئے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ جو بڑے بڑے ٹرافیاں دیتے ہیں، مختلف بڑی بڑی عجیب کھیلوں کی ٹرافیاں ہیں، یہ مختلف شعبہ جات میں یہ جو فلمیں والے ہیں، یہ کریکٹر جو ہیں، ان کو جو مختلف حوالوں سے انعامات دیتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بت بنے ہوتے ہیں، کبھی وہ سونے کا بت بنا ہوا ہے، کبھی چاندی کا بت بنا ہوا ہے، کبھی پیتل کا بت ہے، کوئی تانبے کا بت ہے۔ وہ اچھی چیز بھی دی جاتی ہے، نقد پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بت بنا کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا نظریاتی جو اس کا عقیدے کی پختگی ہے، اس پہ اتنی چوٹ لگا دی جائے کہ وہ مادہ پرستی میں آ کر بت کو حاصل کر کے اپنے آپ کو بت پرست ثابت کر دے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آپ اس حد تک حیران ہو جائیں گے کہ ہم اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں، یہ ہماری تنظیم کا سرپرست ہے، سرپرست۔ کبھی غور کیا ہوگا آپ نے اس میں،
یہ معاملے سیاسی تنظیمیں ہیں، معاشرتی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، مذہبی لوگ جو شرک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی حالت بھی یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے سرپرست بنائے ہوئے ہیں۔ سرپرست کون ہوتا ہے؟ جس کے سر کی پرستش کی ہے، نعوذ باللہ، سر جس کے آگے جھکایا جائے، بت پرست، آتش پرست، یہ سارے پرست ہیں۔ اور جس کی بھی پرستش کی جائے اللہ کے علاوہ، وہی بدتر ہے، وہ عمل بھی بدتر ہے، وہ سوچ بدتر ہے۔ یہاں جو چیز بتائی گئی، حج کی ساری کیفیات بتا کر جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے آخر میں بتایا گیا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تو ایک عمومی بات میں کر رہا تھا، بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے یہ رکھ رہا تھا۔ اب ایک اس کا اور پہلو میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھنا چاہوں گا۔ ایک بت ہمارے اپنے اندر ہے، وہ بت کیا ہے؟ یہ حاجی صاحب، حاجی صاحب کا بت ہے، الحاج فلانا صاحب، یہ بھی ایک بت ہے۔ یعنی کبھی آج تو زندگی میں ایک دفعہ کیا ہوگا، نمازیں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، نمازی صاحب کبھی کسی نے اپنے ساتھ نہیں لکھا۔ ہر سال زکات دیتے ہیں، زکاتی صاحب نہیں کبھی لکھا، روزی صاحب نہیں کبھی لکھا کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں۔ جو سال بھر روزہ رکھنے والے انہوں نے بھی کبھی ایسا نہیں لکھا۔ تو یہ ایک بڑا بت، آپ دیکھیں گے، میرا اندازہ ہے کہ شاید سعودی عرب میں کوئی ہو جس نے اپنے ساتھ حاجی یا اس طرح کا راج لکھا ہوا ہو۔ یہ جو بت پرستی کا ایک رنگ ہے، ذاتی طور پر یہ بھی ہمارے ایسے بڑے سلیم پاک و ہند میں عجمی ماحول میں بہت زیادہ بن گیا، بلکہ ایک اس سے بڑی بدبختی یہ بن گئی کہ لفظ حاجی جو ہے وہ نعوذ باللہ گالی بن گیا ہے، گالی بن گیا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے معاشرے میں چور چکوں کو حاجی کہہ کر پکارتے ہیں، ظالموں کو، بدماشوں کو، بے حیاؤں کو حاجی کہہ کر پکارتے ہیں۔ کبھی اس پہ بھی غور کریں، یعنی اتنی مقدس عبادت تھی، اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنی نظروں سے، اپنے رویوں سے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ اپنے ذات کو تسلیم دینے کے لیے اس اللہ کی عبادت کا درجہ کم کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو بتوں کی کیفیت، جسے قرآن نے کہا نا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ من اتخذ الہہ ہوا، میرے بھائیوں یہ تو ایک بات تھی جو میں نے حج کے حوالے سے کہی، ورنہ تو وہ تو اتنا بڑا ہے ہمارے اندر کہ ہم تو ہر وقت ہی چاہتے ہیں نعوذ باللہ ہماری پرستش کی جائے۔ ہم جائیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، ہم جائیں تو لوگ ہماری تعریف کریں، ہم جائیں تو ہمیں اسپیشل جگہ پر بٹھایا جائے۔ محمد کریم جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور میرے جانے پر استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، جس کے ذہن میں یہ آپ نے فرمایا وہ ملعون ہے، وہ لعنتی آدمی ہے، تو یہ چاہے کہ میں جاؤں اور لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایک رویہ بن جائے، یہ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر استقبال۔ مذہبی تنظیموں میں بھی یہی رویے آ گئے، جنہیں روکنا تھا وہ خود اس کے اعلیٰ بن گئے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، حج کا اہم ترین رکن یہ ہے کہ تم بتوں کی نجاست، بتوں کی گندگی کو اپنے ذہن سے، اپنے کردار سے،
اپنے اخلاق اور اپنے رویے سے پاک کر دو. دوسری بات بتائیے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. جھوٹ بولنا، جھوٹ کا گواہ بننا، جھوٹے کے ساتھ بیٹھنا، جھوٹے انسان کے بات کی تائید کرنا، قول الزور. صرف زور نہیں کہا، قول الزور، شہادت الزور. اس سے مکمل اجتناب کی بات کی گئی. وَاجْتَنِبُوا، مکمل اس سے پیچھا چھڑواؤ اگر بچنا چاہتے ہو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو شہادت زور کا مرتکب ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سنتا ہے، جھوٹ برداشت کرتا ہے، جھوٹے کا ساتھ دیتا ہے، جھوٹے کا معاون بنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ ایک قدم بھی اس عمل سے آگے چلتا ہے تو وہ قدم جہنم کا قدم ہے. ترغیب و ترہیب کی یہ بڑی معروف حدیث ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اب دو ایک چیزوں میں بتایا گیا. ایک، بتوں کی گندگی اور نجاست سے اپنے آپ کو مکمل بچا لو، اور دوسرا جھوٹ اور اس کے گواہ بننے سے اپنے آپ کو مکمل بچا لو. اور تیسری بات کیا بتائی گئی؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. میرے حاجی بہن بھائیوں، عمرہ کر کے آنے والے بہن بھائیوں، اس پہ غور کرنا. یہ تین باتیں جو میں بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اس پہ غور کرنا. بتوں کی گندگی اور نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو باہر کے بت ہیں اور اندر کا جو بت ہے اس سے بچو. جھوٹا، اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے سے بچو اور جھوٹ کا ساتھ دینے سے بچو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. خالص اللہ کے دین کی، اس غلبہ دین کی تحریک کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر دو. حنفاء للہ، حنفاء للہ. حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے منہ موڑ گئے، صرف ایک اللہ کو یکسو ہو کر ماننے والے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے. یہ نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، حنیف. اللہ نے ان کا بتایا کہ میرا بندہ ابراہیم حنیف ہے. تو یہاں بتایا حنفاء للہ، ابراہیم کے ساتھ مل کر تم سارے حنیف بن جاؤ. حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو جاؤ. غیر مشرکین بہ، دوسروں کے سہارے نہ تلاش کرو، سہارے نہ تلاش کرو. آج ظلم کی یہی دنیا ہے. قطر جاتا ہے ظالم کا سب سے بڑا نمائندہ، ظلم کا نمائندہ، اسے کروڑوں ڈالر کے تحائف پیش کیے جاتے ہیں اور اپنی عزتیں ان لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. بدبختی کا نمونہ ہے. حرمین کے وارث بھی اس ذلت و رسوائی کا نمونہ بن گئے ہیں. وہ جس کتے کو دھتکارنا چاہیے تھا، اس کتے کو عزت دے کر پوری دنیا کے سامنے معزز بنا کر پیش کیا جا رہا. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. اللہ نے فرمایا کہ باقی سب سے منہ موڑ کر جب تک تم یکسو ہو کر ایک اللہ کی طرف نہیں مڑو گے، سہاروں کو توڑ دو، پھر جا کے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی توحید کو ماننے والے اور اس کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ گے. اب اس کی مثال ایک عطا فرمائی. فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو نا تو پھر سن لو. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. جو شخص دوسروں کے سہارے تلاش کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ملا کر امریکہ کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، انڈیا کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، اسرائیل کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، رشیا اور چائنا کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ،
اس کی حالت یہ ہے کہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، بالکل اس طرح جس طرح اللہ آسمان سے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کی میت لاش کو پرندے بھنبوڑے اپنی چونچوں اور پنجوں کے ساتھ اس کے جسم کے ریشے ریشے کر دیں، اور تہوی بہ الريح، اور پھر طوفانی ہوائیں اس کے جسم کے ریشوں کو لے کر ادھر ادھر طوفان میں ریگستان میں پھیلا دے، فی مکان سحیق، اور وہ پورے دور دراز کے مقامات تک اس کے جسم کے وہ ریشے اور جسم کے وہ گوشت اور ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے گلے ہوئے ٹکڑے وہاں پہنچ جائیں۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی مقدس چیزوں کا اہتمام کرو گے، احترام کرو گے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ہے تمہارے دلوں کے پاکیزہ ہونے کی بات۔ لیکن اگر تم بتوں سے اپنے آپ کو پرہیز نہیں کرواؤ گے، اندر تمہارے بت پلتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ میں تو بڑے بتوں کی بات کر رہا تھا، ہمارے یہاں تو یہ چھوٹے چھوٹے یہ دولت کا بت مان نہیں ہے، برادری کا بت مان نہیں ہے، اپنی شخصیت جو پریسٹ ہے جسے ہم نئے نئے الفاظ اس کا بت مان نہیں ہے، اور ان بتوں کے اندر ہی ہماری چال بالکل اس دائرے کے اندر ہم پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس گندگی سے بچ جاؤ۔ جب اس گندگی سے بچتا ہے تو پھر جھوٹ سے بچنے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ جب بتوں کی پرستش میں آتا رہے گا تو پھر اس وقت تک ہمیشہ جھوٹ وہ بولتا رہے گا، دو نمبری میں آتا۔ آج کی ہماری اس پوری گفتگو کا موضوع